بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے اور اس کی فضیلت کا بیان۔ نمبر 1، عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، کعب بن حجرت مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پیش فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ نے فرمایا، یوں کہو، الہی رحمت فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ نمبر 2، ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، محمد پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نمبر 3، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 6، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ نمبر 7، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نمبر 8، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو نہ قبرستان بناؤ، نہ میری قبر کو عیدگاہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ نمبر 10، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تشریف لائے
تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا آپ کا رب فرماتا ہے محمد کیا یہ بات آپ کے لیے باعث خوشی نہیں کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں۔ نمبر 11 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، میں اپنے دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 12 فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی شخص تم نے جلد بازی کی، جب تم نماز پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھے تو اللہ کی اس کی شان کے لائق حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس شخص کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا نمازی شخص دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نمبر 13 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ نمبر 14 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اسے پورا اجر و ثواب دیا جائے تو پھر جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو وہ یوں کہے اے اللہ محمد نبی امی پر، آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں پر، آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ پر رحمت نازل فرما جیسی تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نمبر 15 حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔